خطبہ نکاح پڑھنا یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سی بار خطبہ نکاح میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی تو بس لگے نکاح نہیں ہوا، اس کا نکاح میں گڑبڑ ہو گئی، اس کا خطبہ نکاح غلط ہو گیا. خطبہ نکاح مسنون ہے، صرف فرض نہیں ہے. اس صحابی کو اللہ کے رسول نے جو بات کی اور قرآن کے بدلے میں نکاح کروا دیا، وہاں کوئی خطبہ نکاح آپ نے نہیں پڑھا، بس کہا اور وہ دونوں چلے گئے. تو خطبہ نکاح سنت ہے، مسنون ہے. مسجد میں جو ہے خطبہ نکاح ہو، نکاح مسجد میں ہو، یہ سنت ہے، یاد رکھیے. لیکن یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں. اگر خطبہ نکاح نہ بھی ہو، ایجاب و قبول ہو، ولی ہو، مہر مقرر ہو، 2 گواہ ہو، نکاح ہو جائیں گا آسانی سے. ٹھیک ہے، تو خطبہ نکاح سنت ہے. اسی طرح ولیمہ یہ واجب ہے، یہ کرنا پڑے گا ولیمہ. اب جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا ہے وہ کرتے. شادی کا کھانا ہو رہا ہے، میں حرام نہیں کہتا ہوں اس کو، لیکن وہ سنت سے ثابت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں اس کی، لیکن دھوم دھام سے ہو رہا ہے. اور پورے میرے دوست احباب میں اسی دن لے جاتا ہوں شادی کے دن، اور خوب پلا کے لاتا ہوں. اور بعد میں دوسرے دن جب ولیمہ کرتا ہوں تو مختصر تھوڑے تھوڑے سے لوگ بلا کے کھلاتا ہوں. جبکہ ولیمہ واجب ہے، وہ واجب نہیں تھا اس پہ لڑکی والوں کو کھانا کھلانا. تو جو واجب نہیں اس کو واجب کر دیا، جو واجب ہے اس کو بھول گئے ہم. ولیمہ واجب ہے اور ہر شخص ولیمہ دے نکاح کے بعد، خواہ جو کچھ اس کی طاقت ہو. ایک روایت میں آتا ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، یہ متفق علیہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبد الرحمن نکاح کیا؟ کہاں اللہ کے رسول نکاح کیا. تو پھر کہا ولیمہ کرو، خواہ 1 بکری کیوں نہ ہو. اور ان کی اتنی طاقت تھی، انہوں نے 1 بکری ولیمہ کیا، لوگوں کو بلا کر دعوت دے دی. ٹھیک، آپ دیکھ رہے کتنا. اور اس حدیث میں یہ بات بھی پتہ چلی کہ نکاح کتنے سادے ہوتے تھے، کہ رسول اللہ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اور آپ نے نکاح کر لیا تھا. آپ کو نکاح کے بعد پتہ چلا کہ ان کا نکاح ہوا تو کہا ولیمہ کر، چاہے 1 بکری کیوں نہ ہو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح تو ایسا ہوا، یہ جنگ کے معاملے میں جو ہے نا، ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے یہ نکاح تھا. آپ نے جو ہے یہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی، اسلام قبول کیا، آپ نے جو ہے ان سے نکاح کیا. اور نکاح کرنے کے بعد صحابہ سے کہا کہ سب لوگ جو ہے کھانا لے کر میرے خیمے میں آ جائے. صحابہ سب لے کے ڈبے اپنے رسول اللہ خیمے میں، کہا سب کھاؤ، سب کھانے لگے. کہا یہ میرا ولیمہ ہے. بس وہی تھا اس میں سر اعلان کرنا مقصد تھا. لوگوں کو بلایا، خود اپنا لوگ کھانا لائے، اپنا کھائے، کہا یہ میرا ولیمہ ہے. واجب ہے نا تو کروا دیا. اب خود طاقت نہیں تھی، کر دیا کہ آؤ سب اپنا اپنا کھانا بھائی توشہ لے کے آؤ، میرا ولیمہ میں اس میں طاقت نہیں ہے، آ جاؤ بیٹھ کر ایک ساتھ کھا لیں گے اور یہ میرا ولیمہ. اعلان ہو گیا میرے نکاح کا، ختم ہو گیا معاملہ. لیکن اللہ نے استطاعت دی تھی عبد الرحمن ابن عوف کو تو 1 بکری کی، کسی کو اللہ نے اونٹ کی استطاعت دی تو اونٹ کرے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بہرحال ولیمہ کرے یہ واجب ہے. لیکن لوگ ولیمہ نہیں کرتے اور اس کے برعکس جو ہے وہ باقی تمام چیزیں کرتے جو شریعت نے جس کا حکم نہیں دیا. اسی طرح نکاح سے پہلے منگیتر کو دیکھنا یاد رکھیے جائز ہے، جس سے اس کا نکاح طے ہو رہا ہے، یہ جائز ہے. بہت سی مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح سے پہلے دیکھ نہیں سکتے لڑکی کو، بس خاموشی سے بس کلے ناک بن کر کے معاملہ ہو گیا ختم. شریعت میں یہ حکم نہیں ہے. شریعت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انصاری، ایک شخص مہاجر تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں انصاریہ سے اپنا نکاح طے کر لیا. تو کہا کیا تو نے اسے دیکھا؟ تو کہا نہیں. کہا انصاریوں کے عورتوں کی آنکھوں میں نقص ہوتا ہے، تھوڑا سا فالٹ ہوتا تھا، آنکھیں تھوڑی سی بیچ میں ہوتی تھی، اندر کی طرف ہوتی تھی، ڈھلی بھی ہوتی تھوڑی سی، جو ہو سکتا کسی کو بعد میں پسند نہ. تو کہا انصاریوں میں ایک نسخ ہوتا ہے، تم ان کی آنکھوں کو ضرور دیکھ لیتے، مطلب اس لڑکی کو دیکھ لیتے. اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں دیکھا. پھر وہ صحابی نے دیکھا جا کر. تو لڑکی کو دیکھنا یاد رکھیے، یہ بھی سنت ہے کہ آپ جس سے نکاح کر رہے اسے پہلے دیکھ لے. اب بہت سی بار لڑکی والے سوال کرتے لڑکی کب دیکھے لڑکے کو؟ ارے میرے بھائی جب لڑکا دیکھنے آئیں گا جب ہی لڑکی دیکھیں گی نا اس کو. اب الگ سے تھوڑی سیشن لیں گے دونوں کا، یہ دیکھنے آیا پھر وہ دیکھیں گے. جب دونوں ایک لڑکی دیکھنے لڑکے کو بلایا گیا، اور یہ جائز طریقہ ہے بتانے کا کہ جب ایسا لگ رہا ہے کہ دینداری سب کچھ معاملہ ہو جائیں گے تو آپ بتا دیجئے لڑکے کو، لڑکی لا کر بٹھا دیجئے. لیکن ہوتا کیا دیکھیے، لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، باپ، لڑکے کا چچا، ماموں، رشتہ دار، دوست احباب سب جا کے بیٹھے ہیں وہاں، لڑکا بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیچاری لڑکی کو لاتے کہ بھائی اس کو دیکھ لو. اب دوست کی حالت تو یوں بیٹھا ہوا ہو اور باقی پورے گھوڑتے رہتے. ہوتا ہے نا، ادھر سے بھائی دھکا دیتا، بھیا زبردست، ادھر سے چچا ہاتھ مارتا کاندھے پہ، بھتیجے زبردست، اور بھتیجا یوں ہی رہتا ہوں، ارے بیٹا دیکھ لو. وہاں شرماتا. مطلب جہاں نہیں دیکھنا وہاں سڑکوں پہ گھورا گھاری چالو ہے، جہاں حرام ہے سڑکوں پہ دیکھنا، عورتوں کو کسی اور مقام پہ دیکھنا. اگر کسی کا نکاح کی نیت ہے اور کسی عورت کو دیکھے تو حرام نہیں ہے. نکاح کی نیت اس نے سب کو دیکھ رہا، اور جہاں جائز ہے دیکھنا وہاں نیچے. اب بعد میں اس کو بولتے بھائی لڑکی کیسے تھی دوست؟ کہے کا دیکھا یار چچا تے اچھا نہیں دکھ رہا، ادھر ماموں بیٹھے تو اچھا نہیں دکھ رہا. اتنے لوگ تھے کیوں؟ پہلے تو غلط بات ہے. لڑکا ہوتا اس لڑکی کے محرم ہوتے ساتھ اور بس دکھا دیتے کمرے میں لے جا کے. سب کا دیکھنا درست بھی نہیں ہے، یاد رکھ. لیکن بہرحال دیکھنا چاہیے. تو وہاں دیکھنے کا موقع. لڑکی کب دیکھے؟ تبھی لڑکی لڑکے کو دیکھیں گے اور چاہے تو پسند کر، چاہے ریجیکٹ کرتے ہیں، بہت کالا دکھ رہا ہے، بہت سانولا ہے، بہت ہی گنڈا ہے، ان کو بھی حق ہے یقیناً سب بولنے کا. پھر ریجیکٹ کر دے اگر کرنا ہے تو. دونوں دیکھیں گے. منگے تر کو نکاح سے پہلے دیکھنا
اس میں کوئی حرج نہیں. یاد رکھیے اس لیے کہ نکاح طے کرنے سے پہلے دیکھ لینا یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے تقوی کے لحاظ سے بھی اور پسند کے لحاظ سے بھی. کہ انسان کو کوئی چیز ناپسند ہے, باپ کو پسند آ گئی, باپ نے دیکھ لیا, لڑکی کو پسند نہیں, پھر کیا کریں گے؟ شادی کے بعد وہ اس کو جو ہے غلط باتیں بولتا ہے, میرے باپ نے تم کو پسند کیا تھا, ان کو تو ایسی لڑکیاں پسند تھی, میرے کو تھوڑی تم پسند تھے پہلے سے. تو ظاہر سی بات ہے لڑکے کام تھا وہ بولے کہ بھائی فلاں فلاں میرے کو پسند نہیں, وہ لڑکی دیکھے اس کو.